अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शहबाज सल्लल्लाह, मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। तो आप लोग बहुत सारे घर देखे होंगे जो करोड़ों के घर हैं, लेकिन जो आज अपन देख रहे जा रहे घर, वैसा घर आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। तो आज अपन लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी वो वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस डेली के तमाम देखने और सुनने वालों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने आपको एक ऐसे घर की सैर करवानी है, कुछ ऐसे बाबरकत मनाजिर दिखाने हैं उस घर के जो कायनात के सबसे अफजल बशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अर्सा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और मुख्तलिफ रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया था, ताकि उस शाके रसूल दुनिया भर से यहाँ पर आएँ और देखें कि हमारे आका जो दो जहानों के सरदार थे वो किस कदर सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। चुनांचे टीम वॉइस डेली ने भी अपना ये फरीज़ा जाना कि वो लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते, जिन्हें अभी तक यहाँ का बुलावा नहीं आया, वो यहीं पर बैठे अपनी स्क्रीन के ज़रिए इस मुबारक घर का दीदार करें, इस बाबरकत घर की सैर कर लें। लेकिन इस मुबारक सफ़र में हमारा हम सफ़र बनने से पहले एक याद दहानी आपको करवाना चाहेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, इल्मी और इस्लामी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, आपकी नज़रों के सामने ये उस घर का मॉडल है कि कायनात की तमाम रहमतें और बरकतें सबसे ज्यादा इसी घर पर बरसी। इस मुक़द्दस मस्कन का अगर जायजा लिया जाए तो सबसे पहली जो चीज हमारी निगाहों को अपनी जानिब मतवज्जे करती है वो है इस घर की सादगी। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे आका के ज़मानो मकान जिनकी दस्तरस में थे, जो ना सिर्फ इस ज़ाहरी जहां बल्कि दूसरे जहानों के भी सरदार थे, और अगर मुख्तसरन कहा जाए तो वजह तख्लीक़े कायनात थे, तो वो इस दुनियावी जिंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो आपकी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं, उससे आपको अंदाजा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसका डिजाइन कैसा था। अगर आप इस मॉडल हाउस का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली रास्ते के बिल्कुल साथ एक छोटा सा अहाता था, जिसके एक कोने पर एक चारपाई और जमीन पर एक तलाई बिछी हुई थी। और रिवायात ये बताती हैं कि यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन वगैरह और आटा पीसने के आलात वगैरह पड़े होते थे, और इसके कोने पर पानी का एक कच्चा घड़ा पड़ा होता था, जिसमें आपके गुलाम बेरे गुरस, बेरे सुकैया और मालिक बिन नजर के कुएं से आपके लिए ठंडा मीठा पानी लाया करते और इन घड़ों में भर देते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर में पानी लाया जाता तो उसके बाद एक मशकीज़े में डालकर इसे मजीद ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दाखिली दरवाजे के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखा था। उसी कोने में भी एक आपको चमड़े की बनी मश्क भी नजर आएगी। यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। और ख़वातीन व हज़रात, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। आपको अहाते में एक दाखिली दरवाजा भी नजर आ रहा होगा। यही वो रास्ता है कि जिसके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आया जाया करते थे। दोस्तों, अब अपनी स्क्रीन पर जो आप मंजर देख रहे हैं, ये काशाना नबूवत का अंदरूनी नज़ारा है। ये जो आपको स्क्रीन पर रोशनियां नजर आ रही हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए इन बरकी कुमकुमों का बंदोबस्त किया है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ाहरी हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था, जिनमें चराग धरा जाता था, जो सरे शाम जला दिया जाता। इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयां धरी हुई हैं। उन चटाइयों के एक जानब चारपाई नुमा एक चीज पड़ी है जिन पर इस्तराहत फरमाने का इंतजाम है, और साथ ही जमीन पर टाट धरा हुआ है। कायनात के सबसे अफजल बशर, दो जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि वो नर्म बिस्तर पसंद नहीं फरमाया करते थे, और अक्सर औकात
عبادات کرنے کے بعد آپ زمین پر ہی لیٹے رہتے۔ سبحان اور ذرا اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر کے اندرونی حصے کی چھت کا نظارہ کیجئے کہ ان پر کھجوروں کی چھال دھر کر اس پر سائے اور پردے کا انتظام فرمایا گیا ہے۔ کاشانہ نبوت کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو دیوار کے ساتھ کھجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برتن، اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے میں عصا دھرا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر وہ برتن پڑے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کی کیفیت کا تذکرہ اس طرح فرماتے کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اے اللہ آل محمد کے رزق کو بقدر زیست بنا، یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو آپ کی جانب گریا و زاری میں لگا رہوں۔ آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ عرب کے ہر گوشے سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہ کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، اور چند سیر جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کا عالم۔ آپ اپنی سکرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماڈل ہاؤس کے اندرونی حصے کا نظارہ کر چکے ہیں۔ آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات پڑ گئے۔ ابن مسعود سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی کیا ضرورت، میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرما کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بھی روایت کیے گئے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیا تھا۔ آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر کی 4 دیواری کے اندر آپ کے معمولات کیا تھے، اور دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن قائم کیا، اس کے متعلق بہت سی احادیث روایت ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہمارے علم میں نہیں ہیں، چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج مطہرات ہی جانتی تھیں، اسی لیے وہی اس کے متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھی۔ چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ چنانچہ یہ اصحاب گئے تو تمام ازواج مطہرات نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معمولات ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے، گھر کا کوئی کام کاج ہوتا تو وہ خود کر دیتے، گھر کی کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو خود کر دیتے، کوئی جوتا گانٹھنا ہوتا تو وہ گانٹھ دیتے، چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو کر دیتے، کسی کام میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی طرح خاندان
خاندانی معاملات میں آپ کی خانگی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کی طرز زندگی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں یہی بات فرمائی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ چنانچہ چند صحابی حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر۔ وائس ڈیلی کی اس ویڈیو سیشن میں ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو معاملات بھی آپ تک پہنچائے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ضرور ہوئے ہوں گے۔ آخر میں آئیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرح ڈھالنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وائس ڈیلی کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ کوشش ہوگی کہ کسی ایسی ہی انفارمیٹیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔ تو دوستوں، آپ لوگوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا گھر تھا، اور آپ لوگوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی صحابہ کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈل بنا کے چلنا ہے، ان کی طرح زندگی گزارنا، ان کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ مجھے بھی اندر سے وہ موٹیویٹ ملے کہ میں اور ویڈیوز پہ ایسے ہی ریئیکشن ویڈیو بناتا رہوں۔ تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ چلیے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔